اللہ تبارک و تعالی نے جیسے یہ جسم پیدا کیا اسی طرح روح کو بھی پیدا کیا ہے۔ انسان فطری طور پر دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور دوسرا روح۔ ان دونوں کے ملاپ سے ہی انسان اس زمین اور آسمان کے درمیان رہ سکتا ہے۔ اگر ان دو چیزوں میں سے ایک بھی الگ ہو جائے تو روح پرواز کر جاتی ہے اور جسم زمین کے نیچے گڑھے میں دفن ہو جاتا ہے۔ حیات اسی کا نام ہے کہ جس میں دونوں چیزیں بیک وقت موجود ہو۔ انسان جسم مادی اور روحانی طور پر اپنی بقا اور ترقی کے لیے مختلف چیزوں پر انحصار کرتا ہے، اور ان چیزوں کی اہمیت اس کی نشو و نما کے لیے بے حد ضروری ہے۔ مثلا جسمانی ضروریات کے لیے اسے مختلف اشیاء کی ضرورت پیش آتی ہے، یعنی جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے کی ضرورت، رہنے کے لیے گھر کی ضرورت، غذائی اجناس، پانی، نسل کی بقا کا تحفظ، جان و مال کا تحفظ وغیرہ وغیرہ اسے یہ ضرورت پیش آتی ہے۔ چونکہ یہ تمام انسانوں کی اجتماعی ضروریات ہیں، لہٰذا انہیں معاشرے میں موجود اداروں کے ذریعے سے انسانوں کو مہیا کی جاتی ہے۔ دنیا کے تمام مہذب معاشرے میں ان اداروں کے ذریعے عوام الناس کی ضروریات کو پوری کی جاتی ہے، تاکہ انسانی معاشرہ بنیادی ضروریات اور مسائل سے نکل کر پرسکون طریقے سے زندگی بسر کر سکے۔ جہاں انسان کی مادی ضروریات کا پورا ہونا اس کی بقا اور ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے، وہیں اس کی روحانی ضروریات کا مکمل ہونا بھی اس کی روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے، اور ان دونوں کی بیک وقت ترقی اس کی خوشحالی کا ضامن ہے کہ انسان روحانی طور پر پرسکون تبھی رہ سکتا ہے جب وہ مادی طور پر پرسکون ہو۔ مثلا ایک بھوکا، بیمار، مختلف مسائل کا شکار انسان جسمانی اور روحانی طور پر پریشان رہتا ہے۔ انسان روحانی طور پر پرسکون رہنے کے لیے اپنا رشتہ اپنے خالق سے جوڑتا ہے، دیگر مسائل و پریشانی میں مبتلا انسانوں کی مدد کرنے سے روحانی تسکین حاصل کرتا ہے، یعنی اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنانے کی جستجو میں لگا رہتا ہے تاکہ لوگ اس سے محبت و شفقت والا معاملہ رکھیں، دوسرے انسانوں کے حقوق کی ادائیگی سے اپنے دل کو اطمینان پہنچاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں فطری طور پر ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ودیعت کی گئی ہے، مگر معاشی اور معاشرتی نظام کی خرابی کی وجہ سے انسان ان فطری خصوصیات کا معاشرے میں اظہار کرنے سے قاصر ہے۔ معاشرے میں انسانی زندگی سے وابستہ بہت سے شعبے ہیں جن سے دلچسپی اور وابستگی کے نتیجے میں معاشرہ اجتماعی طور پر ترقی کرتا ہے۔ ان شعبوں کے دو اقسام ہیں، ایک ہے پیداواری شعبے اور ایک دوسرا ہے غیر پیداواری شعبے۔ ہر شعبے میں اعتدال کا ہونا نہایت ضروری ہے تاکہ انسانی زندگی اعتدال میں رہتے ہوئے ترقی کے منازل طے کرے۔ جہاں انسان کی زندگی سے اعتدال ختم ہو جاتا ہے، وہاں انسانی سماج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسانی عقل بلند و بالا سوچ رکھنے کے بجائے پست ذہنیت کی وجہ سے معمولی چیزوں کو اپنا مقصد اور اپنا شعار بنا لیتی ہے، اور پھر اجتماعی سوچ کی جگہ انفرادی سوچ تک محدود ہو جاتی ہے، اور اس کی اساس و بنیاد پر معاشرے میں موجود دیگر اہم شعبوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتی ہے۔ آج ہمارے ملک میں معاشرتی نظام کی خرابی کے اثرات نے جہاں انسانی زندگی کے ہر شعبے کو تباہی اور بربادی کی جانب دھکیلا ہے، وہیں اس نے فکری طور پر نوجوان نسل کو بھی نہیں بخشا۔ آج وطن عزیز میں نوجوانوں کی اکثریت سماج کی تعمیر و تشکیل میں کردار ادا کرنے کے بجائے غیر پیداواری شعبوں میں سرگرم نظر آتی ہے۔ مثلا موسیقی کو، میوزک کو اپنا لائف اسٹائل سمجھتی ہے، یعنی زندگی کا مقصد میوزک کو ہی قرار دیتی ہے۔ سوشل میڈیا پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر اور دیگر ایسی اپلیکیشنز جو ہیں جو روز بروز نوجوانوں کو خیالات کی دنیا میں رہنے کا ترغیب دے رہی ہیں، یہی حالات دیگر میڈیا و انٹرٹینمنٹ شعبوں کی بھی ہے۔
جس میں آج کا نوجوان اپنا مکمل وقت گزار رہا ہے اور اس کے لیے دیگر سماجی سرگرمیوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس طرح سے لاشعوری طور پر ایسے افراد کی سماج میں تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو زندگی کے دیگر شعبوں میں حصہ لینے سے کنارہ کشی اختیار کرتے جا رہے ہیں، جبکہ زندگی کے دیگر شعبوں میں حصہ لینا نہ صرف خود انسان بلکہ سماج کی بھی ترقی ہے۔ معاشرے میں موجود اداروں کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ غیر پیداواری شعبوں پر کنٹرول رکھے تاکہ پیداواری شعبے متاثر نہ ہو سکے۔ معاشرتی نظام کی خرابی کے اثرات نے انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی اصل روح کو ختم کر دیا۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی تباہی اور بربادی کے اسباب کو نہ صرف سمجھیں بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسی راہ ہموار کریں جس پر چل کر وہ قوم کا اثاثہ بنے اور اپنی قومی ذمہ داریوں کو سمجھے تاکہ سماج میں موجود تمام شعبے اپنے اصل نتائج دے کر سماج کو ترقی کی جانب لے کر جائیں اور انسانی زندگی بھی اعتدال میں رہتے ہوئے عدل و انصاف سے مادی اور روحانی دونوں طرح سے ترقی حاصل کر سکے۔